السلام علیکم سامعین، عربی گرامر سیکھیے کے 5ویں سبق کے ساتھ حاضر ہے آپ کا دوست محمد نادر وسیم۔ جیسا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا، مرکب کی دو بڑی قسمیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب تام وہ مرکب ہوتا ہے جس سے بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے، اسے جملہ یا کلام بھی کہتے ہیں۔ اور مرکب ناقص وہ بھی دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بات پوری سمجھ میں نہیں آتی۔ مرکب ناقص کی اقسام میں سے دو بڑی قسمیں، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کے بارے میں ہم نے شروع کیا تھا۔ مرکب اضافی کے بارے میں ہمارا تیسرا سبق گزر چکا ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرکب توصیفی۔ مرکب ناقص کی قسم ہے، اسے عام طور پر موصوف صفت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف اور اجزاء پڑھیں گے۔ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ مرکب توصیفی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں کسی اسم کی کوئی صفت، حالت یا کیفیت وغیرہ بیان کی گئی ہو، جیسے الماء العذب میٹھا پانی، الہواء البارد ٹھنڈی ہوا، الولد المجتہد محنتی لڑکا۔ یاد رہے کہ مرکب توصیفی مرکب ناقص کی قسم ہے، اس سے بات پوری سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی دیکھیے مثالوں کے ترجمے کی طرف، الماء العذب میٹھا پانی۔ اب اس سے یہ نہیں پتہ چل رہا میٹھا پانی ہے نہیں ہے، اس کو کیا ہے، یعنی یہ پورا جملہ نہیں ہے۔ الہواء البارد ٹھنڈی ہوا، یہ بھی مرکب ناقص ہے۔ الولد المجتہد محنتی لڑکا، اس سے مفہوم پورا سمجھ میں نہیں آتا۔ مرکب توصیفی دو اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا جز موصوف اور دوسرا جز صفت کہلاتا ہے۔ اس کا پہلا جز ہمیشہ اسم ہوتا ہے، اور اسم کی علامات میں سے ایک علامت اس کا موصوف ہونا بھی ہے۔ یعنی کوئی بھی ہم کلمہ دیکھتے ہیں جو موصوف ہے تو وہ اسم ہے۔ تو پتہ چلا کہ موصوف ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ موصوف اور صفت کے درمیان چند چیزوں میں مطابقت پائی جانا ضروری ہے۔ یعنی موصوف اور صفت دونوں میں مطابقت درج ذیل چیزوں میں پایا جانا ضروری ہے۔ اعراب میں، یعنی رفع، نصب، جر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، عربی میں اعراب پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ ہر کلمہ کا ایک اعراب ہوتا ہے۔ اس کے آخر میں یا تو آپ دیکھتے ہوں گے پیش، ضمہ یا جسے رفع بھی کہتے ہیں، اور جس کلمہ کے آخر میں پیش ہو تو اسے مرفوع کہتے ہیں، ضمہ ہو تو وہ بھی مرفوع ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی مرفوع کی اقسام ہیں۔ تو بہرحال ابھی ہم سادہ گفتگو کریں گے۔ تو اعراب کی تین قسمیں ہیں، رفع، نصب، جر۔ سادہ یوں سمجھیے کہ جس کلمہ کے آخر میں دو پیش یا ایک ہی پیش ہو، دو زبر یا ایک ہی زبر، دو زیر یا ایک ہی زیر ہو، تو یہ ان کا اعراب ہوتا ہے۔ دو پیش ہو تو وہ ایسے کہیں گے وہ کلمہ مرفوع ہے، اس کے آخر میں دو زبر ہوں تو ہم کہیں گے وہ منصوب ہے، یعنی یہ علامت اس کی نصب ہے اور وہ کلمہ منصوب ہے۔ اگر اس کے آخر میں دو زیر یا ایک ہی زیر ہو تو ہم اس کو
مجرور کہیں گے۔ تو ان تین چیزوں میں موصوف اور صفت کے درمیان مطابقت ضروری ہے، یعنی جب موصوف مرفوع ہو تو صفت بھی مرفوع ہوگی۔ مثال کے طور پر رجل صالح، اب رجل ایک کلمہ ہے، موصوف ہے، اس کے آخر میں دو پیش ہے، تو اب جو اس کی صفت ہوگی تو اس کے آخر میں بھی اس طرح دو پیش ہونا ضروری ہے۔ رجل مرفوع ہے اور اس کی صفت بھی مرفوع ہونا ضروری ہے، اسے کہتے ہیں موصوف اور صفت کے درمیان مطابقت۔ اسی طرح اگر موصوف منصوب ہو، یعنی جو کلمہ موصوف ہے اس کے آخر میں دو زبر ہے، دو زیر ہے یا دو پیش، تو ہم بات کر رہے ہیں نصب کی، اگر یعنی اس کے آخر میں دو زبر ہے تو وہ منصوب ہے اور صفت بھی منصوب ہونا ضروری ہے۔ اسی کلمہ کو لیں ہم، رجل صالح، وہ مرفوع کی مثال تھی، رجلن اب اس کی صفت لگائیں گے صالحن تو اس پہ آخر میں بھی دو زبر ہوگی، رجلن صالحن۔ اسی طرح جر کی مثال کہ اگر موصوف مجرور ہے یعنی رجلن دو زیر ہو لام پر تو آگے صفت ہے جو ہے وہ بھی مجرور ہوگی، صالحن، رجلن صالحن۔ دوسری چیز ہے تعریف و تنکیر۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر موصوف جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ معرفہ ہے تو ضروری ہے کہ صفت بھی معرفہ ہو۔ اب معرفہ کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، معرف باللام ہوتا ہے یا علم ہوتا ہے یا ضمیر ہوتی ہے یا اس میں اشارہ ہوتا ہے یا اس میں موصول ہوتا ہے یا منادہ ہوتا ہے، یہ سب معرفہ کی اقسام ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی قسم ہو اس کی صفت بھی معرفہ ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں الرجل، یعنی پیچھے ہم پڑھ رہے تھے رجلن، وہ نکرہ کلمہ تھا، الرجل اگر اس پہ الف لام لگا ہو تو اسے ہم معرف باللام کہتے ہیں اور یہ معرفہ کی قسم ہے۔ الرجل اب صالح نہیں کہیں گے بلکہ اس کی صفت الصالح، صالح پر بھی الف لام شروع میں لگائیں گے تو الصالح بن جائے گا، الرجل الصالح۔ یہ ہے تعریف و تنکیر میں مطابقت۔ اسی طرح نکرہ کی مثال جو پہلے گزر چکی ہے، رجل نکرہ ہے کلمہ، اب اس کی صفت صالح وہ بھی نکرہ ہوگی۔ تیسری چیز ہے تذکیر و تانیث۔ موصوف اور صفت میں تذکیر و تانیث کا لحاظ رکھنا، ان کی مطابقت ضروری ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر موصوف مذکر ہے، جیسے الرجل مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر ہوگی، الصالح۔ اگر وہ موصوف مؤنث ہے، مؤنث کی ایک بڑی علامت اس کلمہ کے آخر میں گولتے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر الطالبۃ المجتہدۃ، الطالبۃ کے آخر میں گولتے ہے، اس کی جو صفت لگائیں گے اس کے آخر میں بھی گولتے ہو، وہ بھی مؤنث ہو، الطالبۃ المجتہدۃ۔ یہ ہے موصوف اور صفت کے درمیان تذکیر و تانیث کے لحاظ سے مطابقت۔ تیسری چیز ہے واحد، تثنیہ اور جمع، کہ موصوف اگر واحد ہو تو اس کی صفت بھی واحد ہوگی، جیسے رجل صالح، رجل ایک کلمہ ہے یہ واحد ہے تو اس کی صفت بھی واحد، رجل صالح، طالب مجتہد، طالب واحد لفظ ہے، اس کی صفت بھی مجتہد واحد ہے۔ تثنیہ کی مثال، تثنیہ کہتے ہیں دو چیزوں کو، جیسے طالب ایک یہ مفرد ہے، اس کو واحد کہتے ہیں۔ اب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ دو طالب علم، تو عربی میں اس کے لیے ایک علیحدہ سے قسم موجود ہے، تثنیہ۔ مفرد کے آگے الف نون لگاتے ہیں تو اس کی تثنیہ بن جاتی ہے۔
طالبن سے طالبان الف نون لگائیں، معلمن استاذ کو کہتے ہیں، آگے الف نون لگائیں تو معلمان یہ اس کی تثنیہ ہے۔ اگر موصوف تثنیہ ہو، اس کے آخر میں الف نون ہو، تو صفت کا بھی ویسے ہی تثنیہ لانا ضروری ہے۔ اب ہم کہیں گے الطالبان المجتہدان الرجلان الصالحان، یہ ہے تثنیہ کے لحاظ سے مطابقت۔ اسی طرح جمع کے لحاظ سے ہے، اگر کلمہ جمع ہو، موصوف جمع ہو تو اس کی صفت بھی جمع لائیں گے، جیسے الرجال، رجال یہ جمع ہے رجل کی، صالحون، المسلمون یہ جمع ہے مسلمون کی، المسلمون، الصالحون، الطلاب، المجتہدون۔ اس طریقے سے اگر موصوف مفرد ہے تو اس کی صفت مفرد واحد کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر موصوف تثنیہ ہے اس کی صفت بھی تثنیہ، اگر موصوف جمع ہے تو اس کی صفت بھی جمع لائیں گے۔ یہ ہے 10 چیزوں کے لحاظ سے مطابقت۔ اعراب کی 3 قسمیں یعنی رفع، نصب، جر، 2 قسمیں تعریف و تنکیر کے لحاظ سے معرفہ اور نکرہ، اور 2 قسمیں تذکیر و تانیث کے لحاظ سے 7 واحد، تثنیہ اور جمع۔ یہ 10 چیزیں ہیں، ان کے لحاظ سے مطابقت ضروری ہے۔ اب اس کا خلاصہ پڑھ دیتے ہیں۔ اگر موصوف معرفہ ہو تو اس کی صفت بھی معرفہ ہوتی ہے، جیسے الرجل الصالح۔ اگر موصوف نکرہ ہو تو اس کی صفت بھی نکرہ ہوتی ہے، جیسے رجل صالح۔ اعراب میں موصوف اور صفت کی مطابقت، موصوف مرفوع ہو تو صفت بھی مرفوع ہوتی ہے، جیسے رجل صالح۔ موصوف منصوب ہو تو صفت بھی منصوب ہوتی ہے، جیسے رجلا صالحا۔ موصوف مجرور ہو تو صفت بھی مجرور ہوتی ہے، جیسے رجل صالح۔ واحد، تثنیہ اور جمع میں موصوف صفت کی مطابقت، موصوف واحد ہو تو صفت بھی واحد ہوتی ہے، جیسے رجل صالح۔ موصوف تثنیہ ہو تو صفت بھی تثنیہ ہوتی ہے، جیسے رجلان صالحان۔ موصوف جمع ہوں تو صفت بھی جمع لائی جاتی ہے، جیسے رجال صالحون۔ اب ہے مشق، درج ذیل موصوف کے ساتھ مناسب صفت لگائیں۔ تو الساعۃ یہ مفرد ہے، مؤنث ہے، اب اس کی صفت ہر لحاظ سے اس کو دیکھیں گے۔ اعراب کے لحاظ سے اگر یہاں نہیں لگا ہوا تو اس کو ہم فرض کر لیتے ہیں مرفوع الساعۃ۔ اب اس کی ہم اس گھڑی کو کہتے ہیں تو اس کی صفت ہم لگا دیتے ہیں الجمیلۃ، خوبصورت۔ تو دیکھیں ہم مفرد لگایا کلمہ کیونکہ الساعۃ مفرد ہے، مؤنث ہے تو ہم اس کی صفت مؤنث، وہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع۔ اسی طرح الطالب المجتہد، اب المجتہدان المجتہدون لگاتے ہیں تو غلط ہوگا۔ اسی طرح مجتہدن لگائیں تو وہ بھی غلط ہے، کیونکہ الطالب معرفہ ہے، اس کی صفت بھی معرفہ ہوگی، الطالب المجتہد۔ الطریق، الطریق راستے کو کہتے ہیں، المستقیم سیدھا، یہ اس کی صفت لگا لیں۔ ہر لحاظ سے مطابقت ضروری ہے۔ اس طرح آپ ویڈیو میں باقی یہ سب مثالیں دیکھ سکتے ہیں اور خود حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا روزانہ سبق آپ کو ویڈیو کے ذریعے موصول ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ روزانہ آپ کو عربی گرامر کا ایک سبق ملے گا، آپ اس کو سن کر اپنی عربی زبان کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔